بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی گئی 5 نصیحتیں بتانے لگا ہوں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جب تم کسی مصیبت میں، دشواری میں، پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں، ہر طرف سے جب آپ ستائے جا رہے ہوں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ 5 نصیحتیں کون سی ہیں بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لے کے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ابھی اس کو لائک کر دیں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 اہم نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے 5 نصیحتیں فرمایا، اے لڑکے، نمبر 1، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے ظاہر ہوتی ہو۔ جس تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے، شریعت کے پابند ہو جاؤ گے، تو تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تم کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نہ مخلوق سے امید ہے، نہ ہی مخلوق سے ڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور ششدر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزوؤں کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر، یعنی جب تم کسی مصیبت دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغے میں آ جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارے دستگیر صرف خدا تعالیٰ ہیں، اس لیے صرف اسی سے فریاد رسی کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ نمبر 4، اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھی ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ 1 پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا، اور ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے گی۔ اور 5ویں نصیحت یہ فرمائی، اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو کر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ 1 ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں نفع پہنچائے یا تمہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور خدا تعالیٰ کے ہی نیاز مند بن جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہمیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔